shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز، میں نے عرض کیا تھا کہ یا بنی اسرائیل کتنی دفعہ ہے جی؟ آپ لکھو، حاشا لکھو۔ پہلا یا بنی اسرائیل، پہلا یا بنی اسرائیل بطور مجمل عنوان کے تھا، یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ پہلا یا بنی اسرائیل بطور مجمل عنوان کے تھا، مقرر تقریر نہیں کرتا، کہتا میری تقریر کا عنوان یہ ہے، بطور مجمل عنوان کے تھا۔ دوسرا تفصیل اجمال، اب یہ تیسرا ہے۔ تیسرا بطور خلاصہ اور نتیجہ تفصیل، ساری تفصیل کا یہ نتیجہ ہے۔ تیسرا بطور خلاصہ اور نتیجہ تفصیل۔ تو اب یہ یا بنی اسرائیل کا ہے بطور خلاصہ کیا اور نتیجہ تفصیل ہے۔ اور یا بنی اسرائیل میں ترغیب لکھ لو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، یہ کیا ہے؟ ترغیب۔ واتقوا یوما، یہ کیا ہے؟ ترغیب ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل عدل ولا تنفع۔ یہ پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا؟ آگے جی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، تمہید برائے اس بات رسالت، حضرت کی رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے آگے، اور یہ تمہید ہے، تمہید برائے اس بات رسالت۔ اچھا جی، یہ تو تمہید ہے۔ اب اذ ابتلا ابراہیم کا اپنا مضمون ہے فضیلت بانی کعبہ۔ فضیلت بانی کعبہ، کون ہے بانی کعبہ؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے چند باتوں کا، فاتمہن، پس پورا کر دکھایا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو۔ اللہ نے امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام سے، تو ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے نہیں؟ فاتمہن، یہ نتیجہ امتحان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام انعامی نمبروں میں پاس ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ نے چھوٹی کتابوں کے اندر تو پڑھا ہے، بلکہ بڑی جلالین شریف وغیرہ میں چند چیزیں لکھی جاتی ہیں، مونچھ کا کاٹنا، ایسے ختنہ وغیرہ، ایسی چیزیں ہیں وہاں۔ لیکن میرا اپنا مزاج جو ہے نا، یہ بڑی بڑی باتیں مراد لی جائیں، کیونکہ امتحان کس کا ہوتا ہے؟ بڑی بڑی باتوں کا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت ملتی ہے تو آپ ایسے ماحول کے اندر ہیں کہ سارے کے سارے مشرک ہیں، کواکب پرست ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا نہیں؟ تو پہلا امتحان کیا تھا کہ توحید کی خاطر آگ میں گئے، کتنا بڑا امتحان ہے۔ آگ میں جانا منظور، لیکن شرک کرنا منظور نہیں۔ اور نمبر 2، پھر وطن سے بے وطن ہوئے، ملک عراق چھوڑ کے کہاں چلے گا؟ ملک شام۔ تو وطن سے بے وطن ہونا بڑا امتحان نہیں؟ پھر تیسری بات یہ ہی کہ حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو، بی بی ہاجرہ، اور اپنے چھوٹے بچے کو ملک شام سے لے کے مکہ پاک پہنچاؤ، یہ بڑا امتحان نہیں؟ اور مکہ پاک شہر تھا، کوئی آدمی نہیں تھا، بے وادٍ غیر ذی، وادی تھی، پہاڑ سے کچھ ہی نہیں تھا،
ایسے ویرانے کے اندر اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کو بٹھا کے چلے گئے اللہ کے سہارے. کہ بڑا امتحان ہی ایسے کون کر سکتا ہے. پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے کیا حکم ہوتا ہے اس کو میری راہ میں ذبح کرو. یہ بڑے بڑے امتحان ہیں. ذہن میں بیٹھا یہ تھے بڑے امتحان. مونچھوں کا کاٹنا کلی کرنا وغیرہ جو لکھتے ہیں نا یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں بابا. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا تو ابراہیم علیہ السلام کیا ہوگا جی پاس ہوگا انعامی نمبروں میں. کتنے نمبروں میں؟ تو اب انعام ملنا چاہیے یا نہیں؟ تو فاطمہ ہنہ کے نیچے کا لکھا ہے آگے کالا انی جاعلک للناس اماما. انعام ہے انعام مل رہا ہے. اور میں بے شک میں بنانے والا ہوں تجھ کو واسطے لوگوں کا امام. امام کا مطلب یہ ہے کہ اب نبوت آپ کی اولاد میں رہے گی. آپ پیشوا ہوں گے اور نبوت آپ کی اولاد میں رہے گی. تو چاہے اب بنی اسرائیل تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد اور میرے حضرت بھی کیا ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں. آپ کی اولاد میں نبوت رہے گی اور وہ اولاد ملت ابراہیمی کی اتباع کرے گی. کیا؟ ہاں ملت ابراہیمی. آپ بھی ملت ابراہیم پہ حضرت. بے شک میں بنانے والا ہوں تو اس کو واسطے امام. کالا ومن ذریتی انسان کو اپنی اولاد پہ آئی فرمائے ابراہیم اللہ میری اولاد میں سے امام بنا دو. امام بنے نبی. کالا ومن ذریتی یعنی اجعل من ذریتی اماما. اصل عبارت کیا ہے؟ اجعل من ذریتی میری اولاد سے بھی تو امام بناؤ. فرمایا لا ینال عہد الظالمین تیری اولاد میں جو ظالم مشرک ہوں گے نا وہ امام اور نبی نہیں بن سکیں گے کیونکہ نبی کا خاصہ کیا ہے عصمت. کیا لکھو لا ینال کے نیچے چلے عصمت انبیاء. لا ینال کے نیچے عصمت انبیاء. فرمایا نہیں پہنچے گا عہد میرا یہی امامت و نبوت والا ظالمین کو. تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم کس کی فضیلت تھی جی؟ بانی کعبہ کی. اب خود بنا کی فضیلت. پہلے بانی کی فضیلت تھی اب کی فضیلت ہے بنا کعبہ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ فضیلت بنا. اور جب کیا ہم نے بیت اللہ کو جائے رجوع کی واسطے لوگوں کے. مصابہ بنا جائے رجوع تا مبالغے کی ہے. بھئی سب کا رخ ادھر نہیں کہ نماز جو پڑھتے ہو کس طرح رخ کرتے ہو بیت اللہ کی طرف. مرجع تو ہوا ادھر رجوع کرتے ہو. حج عمرے کے لیے وہاں جاتے ہو. دنیا ہوتی ہے وہاں دیکھو نا بیت اللہ کے ارد گرد کیسے پروانہ وار طواف ہوتا ہے. عاشق ہیں دوڑتے پھرتے ہیں. تو بیت اللہ جو ہے تمام لوگوں کی کیا جائے رجوع ہے. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ساتھیوں کو عرض کیا پیارا ہے خدا کا گھر پیارا ہے. میری آنکھوں کا تارا ہے میرے دل کا دلارا ہے. وہ دیکھو گھومتے پھرتے ہیں عاشق مثل پروانہ. خدا کے عشق نے ان کو سب عالم سے نکھارا ہے. بیت اللہ پہ نگاہ پڑے تو آنکھوں سے کیا جاتے ہیں. میری پرنم نگاہوں نے کیا دیدار جب اس کا اسی کے حسن منظر نے میرے دل کو سنوارا ہے. اس کے حسن منظر سے میرا دل بھی کا ہو گیا اچھا ہو گیا. پھر اللہ کی بارگاہ میں نے عرض کیا تہی دامن گداگر بن کے حاضر ہے یہ نعمانی. خالی ہاتھ آیا دامن بھی خالی تیرے در کا گداگر. دعا کرو اللہ اپنے گھر کا گداگر بنا. اپنے گھر کا گداگر بنا. تہی دامن گداگر بن کے حاضر ہے یہ نعمانی. تیرے فضل و کرم کا اور بخشش کا سہارا ہے.
اور تو ہمارے پلے کچھ ہی نہیں۔ بڑا عجیب نظارہ ہوتا ہے۔ کراچی کے ایک ساتھی تھے، مجھے کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوں، آیا تو ہوں لیکن بیوی بچے خوب یاد آ رہے ہیں، کوئی پریشان سا تھا وہاں۔ میں نے کہا اس کا علاج ہے کہ تم میرے ساتھ بیٹھا کر بیت اللہ کے اندر، میرے ساتھ بیٹھے کر ہم باغ۔ تو بیٹھ رہا، یہ بڑا خوش ہوا، اسے میں ترجمہ بھی پڑھاتا تھا اور یہ شعر بھی سناتا تھا۔ الحمدللہ یہ ترجمہ حرم پاک میں بھی ہوا ہے، سمجھے جی، سعادت ہے۔ کہاں حضرت وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب کیا ہم نے بیت اللہ کو جائے رجوع کی واسطے لوگوں کے، اور جائے امن، امن کا من کیا کرو گے؟ جائے امن، امن کی جگہ ہے۔ وہاں تو ہم نے نہیں سنا کہ خود کوئی حملہ ہوا ہو یا مار داڑ ہو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا بیت اللہ کے بانی ابراہیم ہیں اور یہی ان کا کعبہ ہے۔ کعبہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی بلا ہے، اس کی علامت کیا ہے کہ مقام ابراہیم بھی موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے وہاں۔ بنا لو تم مقام ابراہیم کو جائے نماز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، حضرت یہ مقام ابراہیم کو جائے نماز نہ بنائیں، 7 دفعہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں نا طواف کی واجب، ادھر پڑھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ان کو کہتے ہیں موافقات عمر۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ دلی تمنا کے موافق اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، عہدنا بمن امرنا، یہاں بمن وعدہ نہیں، کس معنی میں ہے؟ حکم کیا ہم نے، امرنا حکم کیا ہم نے ابراہیم کو، اسماعیل کو، ان طہرا، یہ کہ پاک رکھیں میرے گھر کو۔ کس سے پاک رکھیں؟ بتوں کی نجاست سے۔ کیا؟ ارے مکے والو، تمہارے دونوں داد ابراہیم اور اسماعیل وہ تو بتوں سے پاک رکھتے تھے، کس کو؟ بیت اللہ کو، اور تم نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے۔ پاگلو عقل کرو، پاک رکھو میرے گھر کو واسطے طواف کرنے والوں کے۔ طائفین کے 2 معنی، ایک تو طواف کرنے والے، دوسرا طائفین کا معنی آفاقی، کیا؟ باہر سے آنے والے۔ بھئی ایک تو مکے کے ہیں نا باشندے، دوسرے کون ہیں؟ تو باہر سے آنے والے، ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ طائفین۔ تو کتنے معنی لے کے رہے ہو طائفین کے؟ طواف کرنے والے، دوسرا کیا؟ آفاقی، باہر سے آنے والے۔ عاکفین کے بھی 2 معنی ہیں، ایک ہے اعتکاف بیٹھنے والے، دوسرا کیا؟ مقامی، کیا؟ وہاں کے باشندے۔ ورکع رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ أَدْعِيَا إِبْرَاهِيمُ، ادعیہ معنی دعائیں، دعا کی جمع ہے ادعیہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی کیا شروع ہو رہی ہے؟ دعائیں شروع ہو، ادعیہ ابراہیم۔ اور جب عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار بنا دے تو اس جگہ کو شہر امن والا۔ یہ اس وقت دعا مانگی جب شہر نہیں بنا تھا، اس لیے حاضہ کا مشار لے کیا بنے گا؟ وہی جگہ۔ ایک اور مقام کے اندر ہے حاضل بلد، کیا؟ پھر وہ اس وقت دعا مانگی جب بنو جرہم کا قبیلہ آیا اور کوئی آبادی ہو گئی تھی۔ یہ پہلے کی دعا۔ بنا دے اس جگہ کو شہر امن والا۔ نمبر 1 وَارْزُقْهَا لَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا۔ یہ نمبر 2 ہے۔ اب پھلوں کا رزق ہے یا وہاں نہیں ہے؟ جی باغات آپ کے علاقے میں ہیں، دوسری جگہ ہیں، لیکن وہاں بے موسم میوے۔ یہاں کھجوروں کی موسم نہیں ہوتی تھی، حالانکہ کتنے کھجور کے باغ، وہاں تازی کھجوریں کھاؤ جی۔ ادھر آم نہیں ملتے، اب تو ہیں نا، لیکن پہلے سردی کے اندر وہاں آم مل جاتے ہیں۔ رزق دے اس کے حال کو پھلوں کا۔ من آمنا، یہ بدل باز بناؤ، آل سے بدل باز ہے۔ رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا، یعنی ان کو
جو ایمان لائیں ان میں سے ساتھ اللہ کے اور دن قیامت کے۔ یعنی رزق کس کو دو؟ مومنوں کو دو، کافروں کو نہ دینا۔ کیا؟ مومنوں کو دینا، کافروں کو۔ یہ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ میرا امامت النبوت والا عہد کافروں کو نہیں ملے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ جس طرح امامت کافروں کو نہیں ملے گی اسی طرح رزق بھی کافروں کو شاید نہ ملے، تو اللہ نے فرمایا نہ، رزق میرا عام ہے، امامت خاص، رزق تو کافر بھی کھائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا من آمنا، جو ایمان لائے اس کو رزق دینا۔ کالا، اللہ نے فرمایا ومن کافر فامتعہ، کافر کو بھی نفع دوں گا، رزق دوں گا، لیکن صرف دنیا کے اندر۔ کیا؟ یہ قلیل مدت ہے نا دنیا کی، پھر اس کو کشاں کشاں کھینچ کے لے جاؤں گا کہاں؟ دوزخ کی طرح، ہمیشہ کے لیے پھر جلے گا۔ فرمایا ومن کافرا، وہ شخص تو کافر ہے، پس نفع دوں گا اس کو میں قلیل، تھوڑی مدت دنیا کی، ثم استرہ، پھر کھینچ کے لے جاؤں گا اس کو عذاب نار کی طرف، اور کیا ہوگا؟ برا ہوگا ٹھکانہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام رزق کا عام ہے۔ ایک اعرابی آیا جی، اس نے اونٹ کو باندھ دیا، نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا مانگی، تو دعا جو مانگ رہا ہے تو کہتا ہے اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ میرے اوپر رحم کر، محمد پہ بھی اور کسی پہ رحم نہ کرنا۔ وہ بات یاد ہے نا، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کافروں کو رزق نہ دینا، تو حضور ہنس پڑے، فرمانے کے لقد ضیقت واسعہ، اللہ کی رحمت وسیع ہے، تو نے تنگ کر ہی دو کے اندر، اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احدا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اخلاص بانی، عنوان بابا وہی عام ہے، کیا ہے؟ عدیہ ابراہیمیہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں چل رہی ہیں، اور ادھر ہے اخلاص بانی۔ اور جب بلند کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادوں کو، بیت اللہ کی بنیادوں کو، اور اسماعیل بھی، باپ بیٹا دونوں کیا بنا رہے ہیں جی؟ بیت اللہ کو بنا رہے ہیں، اور بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کرتے جا رہے ہیں۔ ایسے اونچی ہوتی جاتی ہے نا تعمیر، اونچا کرتے تھے ابراہیم بنیادیں بیت اللہ کی، اسماعیل ربنا تقبل منا، اس سے پہلے یقولان لکھ محذوف ہے، اس حال میں کہ وہ کہتے تھے اے ہمارے پروردگار قبول کر ہم سے، بے شک تو ہی تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ہمیں ساتھی لے جاتے ہیں، یہ کوئی مسجد کی بنیاد رکھنی ہو نا تو دعا کے لیے لے جاتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہی دعا مانگی کرو جو دو نبیوں نے مانگی تھی مسجد کی بنیاد کا۔ کون سی؟ ربنا انک انت السمیع۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے مہربان استاد سے اور والد کی طرح مہربان تھے، بڑے شفیق تھے، مجھ سے امتحان بھی لیتے تھے الحمدللہ۔ تو ایک دفعہ عجیب امتحان لیا اور طلباء بیٹھے ہوئے تھے، شعر آیا فارسی کا، میں تو فارسی کا شاعر ہوں نا، ان کا شکار کسن شود دام باز چین کی جا ہمیشہ باز بدست است دام را، بڑا مشکل شعر ہے۔ تو حضرت نے دوسرے ساتھیوں سے پوچھا بتاؤ اس کا معنی، میں دیکھنے لگا کہ نہیں تو نہیں تجھے آتی ہے فارسی۔ تو یہ شعر میں نے ملتان علماء کے سامنے پڑھا، میں نے کہا کوئی معنی بتائے گا ابھی؟ سب کہنے لگے ہمیں کچھ نہیں آتا اس کا معنی، پھر میں نے ان کو بتایا۔ تو حضرت نے مجھ سے ایک سوال یہ بھی کیا تھا، حضرت مفتی رشید انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے، مجھے پیر جی کہتے تھے، ظاہر پیر کا تھا نا، تو فرماتے تھے ظاہر پیر یہ بتاؤ کہ حضرت اسماعیل نے کیا قصور کیا کہ باپ سے جدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ غور کرو نا، یوں ہوتا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَوَاعِدَ، بیٹے کو کس کے ساتھ ذکر کرتے؟ ہاں، باپ کے ساتھ ذکر کرتے نا، تو بیٹے نے کیا قصور کیا کہ اس کو علیحدہ کر دیا؟ اچھا، میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا، یہ ایک جدید سوال ہے میرے پاس حضرت مفتی صاحب کی طرف سے،
تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسی وکیل کا کر دیا جواب. پھر تفسیروں میں دیکھا تو واقعی ہی جواب تھا. میں نے کہا حضرت اگر حضرت اسماعیل کو ساتھ ذکر کرتے نا تو معلوم ہوتا کہ دونوں کی حیثیت برابر تھی. کیا؟ یعنی دونوں معمار تھے، حالانکہ حیثیت برابر نہیں. ابراہیم معمار تھے، اسماعیل مزدور تھے، پتھر اٹھا کے دیتے تھے. تو فرمانے لگے جزاکم اللہ، اللہ تو یہ جزا دے. پھر فرمایا میں حضرت مفتی اعظم کے ساتھ گیا حج کرنے، تو بیت اللہ کے سامنے حضرت مفتی اعظم تلاوت کر رہے تھے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہی تھے نا مفتی اعظم. تو حضرت مفتی رشید سے ان کے شاگرد تھے. تو مجھے بلایا اسی جگہ. پھر مفتی صاحب یہ بتاؤ کہ حضرت اسماعیل نے کیا قصور کیا؟ یہی سوال کیا مجھ سے. تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے بھی یہی جواب دیا جو تو نے جواب دیا. میں کہا الحمدللہ استاد شاگرد دونوں کا توافق ہو گیا. اللہ ہمارے ان اکابر پہ رحم و کرم فرمائے، ان کی ترقی درجات فرمائے. اچھا جی کہاں پہنچ گئے جی؟ ربنا وجعلنا مسلمین پہنچ گئے نا. یہ سب دعائیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اے ہمارے پروردگار کر تو ہم کو فرمانبردار اپنا اور ہماری اولاد سے بھی امت مسلمۃ اللہ، ایسی جماعت بنا جو فرمانبردار ہو تیری. تو ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے دعا مانگی یا نہیں؟ امت مسلمہ کون ہے؟ وہ ہم ہیں. وہ تو امت یہودیہ ہیں، دوسرے امت نصرانیہ ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے بعد کن کے لیے دعا مانگ رہا ہے؟ ہمارے لیے امتوں. وارنا مناسکنا، آرنا من علمنا، سکھا ہم کو، کیونکہ احکام سکھائے جاتے ہیں دکھائے جاتے ہیں. علمنا سکھا ہم کو احکام ہمارے. مناسک کا من احکام حج بھی ہے اور مطلق احکام عبادت بھی ہو سکتے ہیں، دونوں معنی، احکام حج یا مطلق احکام عبادت. وتب علینا اس کا معنی کیا ہے جی؟ خصوصی توجہ فرما ہم پہ. میں نے توبہ کا معنی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ناراضگی سے کس کی طرح رجوع فرمائیں؟ رحمت کی طرح. خصوصی توجہ فرما ہم پہ، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا، دلیل اول برائے اس بات رسالت. پہلے میں نے کیا کہا تھا؟ تمہید تھی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم میں کیا تھی؟ تمہید تھی نا، اس بات رسالت تھی. اب دلیل ہے، دلیل برائے اس بات رسالت. دلیل اول، تو جس طرح حضرت نے ہمارے لیے دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے امت مسلمہ، تو ہمارے آقا کے لیے ہمارے نبی کے لیے دعا مانگی یا نہیں؟ ہاں اے ہمارے پروردگار، اور بھیج ان کے اندر. یہ ہم ضمیر کا مرجع کس کو بناؤ گے؟ امت مسلمہ. کیا؟ بھیج امت مسلمہ کے اندر رسول منہم، ان میں سے ہو. بھائی وہاں نوری فرشتے رہتے تھے یا بشر رہتے تھے؟ او مکہ پاک میں بشر رہتے تھے نا. تو منہم ان میں سے ہو. کون ہو؟ بشر ہو. لکھو بشریت النبی. اور رسول ان میں سے ہو، انسان ہو، بشر ہو. بھیج ان کے اندر رسول ان میں سے. یتلو علیہم آیات کا، اوصاف رسول. اوصاف رسول بھی لکھ سکتے ہو، فرائض رسول بھی لکھ سکتے ہو کہ تلاوت کرتا رہے ان کے اوپر آیتیں تیری. میرے عزیز، یہ جو تجوید سے قرات پڑھتے ہیں مجودین قاری صاحبان، یہ میرے حضرت نے سکھائی ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہے. تو یتلو علیہم آیات کا معنی یہ ہے کہ تلاوت بھی کس نے سکھائی؟ ہمیں حضرت نے سکھائی. یہ قراء صاحبان کی سند جو ہے نا، یہ کہاں تک پہنچتی ہے؟ ابھی قاری بیٹھا ہے کوئی، حضرت ابی بن کعب تک ہے. کہاں تک ہے؟ وہ اقرأنا ابی، کوئی بیٹھے مجود قاری. بھائی جیسے ہماری سندیں حضرت علی تک پہنچتی ہیں نہیں، آنا مدینۃ العلم والی ان بابہا، سمجھے؟ تو قاری صاحبان کی سندیں کہاں پہنچتی ہیں؟ حضرت ابی بن کعب تک. تو ابی بن کعب کو کس نے تجوید سکھائی؟ میرے حضرت نے سکھائی. یہی ہے یتلو علیہم آیات کا.
حضرت تلاوت بھی کرتے تھے کہ جس طرح میں پڑھتا ہوں تم اسی طرح پڑھا کرو. پڑھتا ہے ان کے اوپر آیتیں تیری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. یہ تفسیر ہے. تلاوت بھی حضور کی طرف سے، اور یہ جو ہم معنی بیان کر رہے ہیں، میں سیاہکار معنی بیان کر رہا ہوں، یہ کتاب اللہ کی تفسیر معنی کس نے بیان کیے؟ حضرت نے صحابہ کو بیان کیے. چلتے چلتے اب آ گئے. تو آپ لوگ حقیقت میں کس کے شاگرد ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد. ہم تو واسطے ہیں. تو حضور کی شاگردی حاصل کتنا بڑا اعزاز ہے. کہ بادشاہوں کو حاصل ہے؟ نہیں ہے بادشاہوں کو حاصل. یہ حضور کی طرف سے نور داخل ہو رہا ہے تمہارے دل میں. میرا ایک شعر ہے اس بارے میں، مصطفیٰ کے نور سے دل ہو منور تا ابد. حضرت کی طرف سے تمہارے دلوں میں کیا داخل ہو رہا ہے؟ نور. نور داخل ہو رہا ہے. سمجھے؟ رسول ان میں سے یتلو علیہم ویعلمہم الکتاب، تعلیم دے ان کی کتاب کی. کتاب کی تعلیم سے مراد کیا ہے؟ معنی و مطالعے. پہلے صرف تلاوت تھی. والحکمہ، حکمت سے مراد حدیثیں بھی ہیں اور اسرار کتاب بھی ہیں. حکمت سے مراد کیا ہے؟ حدیثوں کی تعلیم اور کیا؟ اسرار کتاب. وَيُزَكِّيهِمْ، اس ہے تزکیہ باطن، اور ان کی دلوں کی صفائی کریں. یہ کتنی صفتیں آ گئی؟ 4. یتلو علیہم آیات کا نمبر 1، یعلمہم الکتاب نمبر 2، حکمت نمبر 3، تزکیہ باطن نمبر 4. بے شک تو ہی تو غالب ہے، حکمت والا ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، ترغیب اسلام. بھائی حضور کی رسالت ثابت ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. ہم امت مسلمہ ہیں، ہمارے لیے بھی حضرت نے دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے. اب ترغیب اسلام ہے. فَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، اور نہیں اعراض کرتا ملت ابراہیم سے. یہاں ملت ابراہیم سے مراد کون ہے؟ یہی اسلام. ملت ابراہیم اسلام میں بند ہے. اب یہ ایسے ہے جیسے میں کہوں کہ حنفیت دیوبندیت کے اندر بند ہے. کیا؟ پکے حنفی، صحیح حنفی کون ہے؟ دیوبندی ہیں. اہل سنت والجماعت بھی کون ہے؟ دیوبندی ہیں. اہل سنت کا مساوی ان میں بند ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح ہے. اور نہیں اعراض کرتا ملت ابراہیم سے مگر وہ شخص جس نے بے وقوف بنایا اپنے آپ کو. احمق آدمی اعراض کرتا ہے، سمجھدار نہیں. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فضیلت ابراہیم، فضیلت ابراہیم. اور البتہ تاکہ برگزیدہ بنایا ہم نے اس کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی کامل نیکوں سے ہوگا. الصالحین میں الف لام عہد خارجی کیا ہے. عام نیک یا کامل نیک؟ اللہ کا نبی کیا ہوتا ہے؟ کامل نیک. عام. اذ قال لہ ربہ اسلم، وجہ فضیلت. ابراہیم علیہ السلام کو جو فضیلت ملی اس کا سبب، وجہ فضیلت یہ ہے کہ جب فرمایا اس کو اس کے رب نے اے ابراہیم تابع ہو جا. کیا کہا؟ تابع ہوا میں واسطے رب العالمین کے. اللہ کا عاشق بن گیا یا نہ بنا؟ خدا کا عاشق بنا. بابا سب سے رشتہ توڑ، بابا رب سے رشتہ جوڑ. ایک آدمی مجھے کہنے لگا جی رب کے رشتہ دار تو نہیں ہوتے، کیسے ہم رشتہ دار بنے؟ تو اللہ کا بنا رشتہ بنا تعلق. کیا؟ میں نے کہا کچھ اشعار کا ذوق بھی رکھا کرو. بابا سب سے رشتہ توڑ، بابا رب سے رشتہ جوڑ. یہ شعر پتہ کون پڑھتے تھے؟ حضرت مدنی، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ پڑھتے تھے. کہنے لگے تابع ہوا میں واسطے رب العالمین کے. ووصّى بها ابراہیم. یہ جی دلیل نمبر 2، اس بات رسالت کی دلیل نمبر 2. ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، اے اللہ ان کے اندر رسول بھیج. پھر ابراہیم علیہ السلام
اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی کیا کی؟ وصیت کی کہ ملت ابراہیم پہ قائم رہنا ہے، وہی اسلام ہے۔ اور وصیت کی ساتھ اس ملت کے ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے۔ یا بنیا تشریح وصیت، اے میرے پیارے بیٹے، بے شک اللہ نے منتخب کیا واسطے تمہارے دین اسلام کو، پس نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ کیا ہو؟ فرما بردار ہو، مسلم ہو کے مرنا۔ ام کنتم شہداء، یہ زجر ہے جی یہود کو، زجر ہے کس کو؟ یہود کو۔ جلالین شریف میں لکھا ہوا ہے کہ لما قال الیہود للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الست تعلم ان یعقوب لما مات اوصى بالیہودیت، یہودیوں نے حضور کو کہا کہ یعقوب علیہ السلام جب مرنے لگے تو کس چیز کی وصیت کی؟ یہودیت کی، کہ یہودیت پہ قائم رہو۔ اللہ نے فرمایا کیا تم موجود تھے اس وقت؟ بے وقوف ہو، انہوں نے تو ملت ابراہیم کی وصیت کی، کوئی یہودیت کی وصیت نہیں کی، سمجھے؟ ہم کنتم شہداء زج، کیا تھے تم موجود جب کہ حاضر ہوئی یعقوب کو کیا؟ موت۔ اذ قالا، جب فرمایا انہوں نے اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ کہنے لگے عبادت کریں گے تیرے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، تیرے باپ دادوں کے معبود کی، یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یہ ہے نا باپ دادا، الہ واحدہ، کیا؟ یعنی معبود ایک۔ یہودیت میں تو شرک ہے، یہودیت میں کیا ہے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، کہاں توحید ہے ان کے اندر؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم خاص اس کے فرما بردار ہیں۔ انہوں نے بھی ملت ابراہیم کی وصیت کی تھی۔ تلک امۃ قد خلت، ازالہ شبہ، پہلے یہودیوں نے کہا کہ حضرت یعقوب نے کیا وصیت کی، اس کا جواب مل گیا نا۔ اب یہودی کہنے لگے بھئی جو کچھ بھی ہو ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ کس کی اولاد ہیں؟ نبیوں کی، ولیوں کی اولاد ہیں، اور جو نبیوں کی ولیوں کی اولاد ہے وہ بخشا بخشایا ہوتا ہے۔ کیا؟ بخشا بخشایا، کیونکہ الگان والبان جو ہوئے نا، نعوذ باللہ من الگان والبان، گان بان بخشے بخشا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہر ایک کو اپنے اعمال کام آئیں گے، بخشے بخشائے نہیں ہو۔ تلک امۃ ازالہ شبہ، فرمایا یہ ایک جماعت تحقیق گزر چکی انبیاء کی، واسطے اس جماعت کے جو کسب کیا، واسطے تمہارے جو کسب کیا، اور نہ سوال کیے جاؤ گے اس سے کتنے عمل کرتے۔ قیامت کے دن تم سے کیا سوال ہوگا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیوں کیا؟ جی تمہارے اعمال کے متعلق سوال ہوگا، تو یہ کیوں کہہ دے کہ تم نبیوں کی اولاد ہیں، بخشے بخشائے ہیں پہ۔ ایک شاعر کہتا ہے ان الفتى من یقول ہا انا ذا، ان الفتى من یقول ہا انا ذا، لیس الفتى من یقول کان ابی، جوان وہ ہے جو اپنے آپ کو میدان میں پیش کرے، اپنے آپ کو میدان میں پیش کرے۔ جوان وہ نہیں ہوتا جو کہے کہ میرا باپ ایسے تھا، میرا دادا ایسے تھا۔ آج کل تو الگان والبان جہاں ہی جاتی ہیں تقریر کرنے، کہتے ہمارا ابو ایسا تھا، ہمارا دادا ایسے تھا۔ ارے تو اپنے آپ کو پیش کر، تو کس بات کی مولی ہے؟ اے سمجھ تو کیا ہے؟ تیرا ابو ایسا تھا، باپ ایسا تھا۔ اور باپ دادے کی تعریفیں لکھتے ہیں، کتابیں چھپاتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں کہ ہمارے باپ کے یہ کارنامے تھے، دادے۔ تو اپنے کارنامے پیش کر، تو کیا کرتا ہے؟ ہاں تو سارا دن جخ مارتا ہے اور اپنے باپ دادا کی تاریخ میں کتاب لے کے بیچ رہے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ قرآن تردید کر رہا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم وقالوا کونوا ھودا او نصارا، یہ شکوہ عام ہے، کہتے ہیں جی ہو جاؤ تم یہودی یا نصارہ۔ یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، نصارہ کیا کہتے ہیں؟ نصارہ بن جاؤ، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ ہم ملت ابراہیمی کی اتباع کرتے ہیں. کیا؟ اور ملت ابراہیمی کس کے اندر ہے؟ اسلام کے اندر ہے. بھئی آج کل ہر گروہ یہ نہیں کہتا، ہر گروہ یہ کہتا کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے، ہمارا مذہب ٹھیک ہے. مذہب دین اسلام اہل سنت. کل بل ملت ابراہیم حنیفہ. بقالو کے نیچے شکوہ تھا، کل بل کے نیچے جواب شکوہ لکھو. اور ملت ابراہیم سے پہلے نتبع محذوف ہے، بل نتبع ملت ابراہیم، اس کو مقدر کرو نتبع کو. آپ فرما دیجئے بلکہ اتباع کرتے ہیں ملت ابراہیم کی. حنیفہ حال بنے گا ابراہیم سے، درا حال ہے کہ یکسو تھا. حنیف کا من گیا جی، یکسو کا کیا معنی؟ ایک طرف کا تھا. کیا؟ تمام باطل طریقوں کو چھوڑ کے حق کے اوپر قائم تھا، وہ ہوتا یکسو. اور دوسرے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں جی؟ شیعہ سنی بھائی بھائی، شیعہ سنی بھائی بھائی، مل جل کے رہو بابا، مل جل کے رہو. ہاں ہاں سمجھے جی؟ ایسے کہتے ہیں نہیں. محبوب من بمشرب ہر کس موافق است، بامن شراب خورد و بزاہد نماز کر. یار میرا شراب میں بھی اول نمبر ہے، نماز میں بھی اول نمبر ہے. ایسے نہ ہو، ایک طرف کے بنو. تو حنیف کس کو کہتے ہیں؟ تمام باطل طریقوں چھوڑ کے حق پہ قائم ہونے والا. وہی جو ابھی میں نے شعر پڑھا تھا، بابا سب سے رشتہ توڑ بابا رب سے رشتہ. یہ حنیف ہے، اور نہ تھا مشرکین میں سے. قولوا آمنا باللہ. خلاصہ ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کی اتباع کرو. اور ملت ابراہیم کس کے اندر بند ہے؟ اسلام میں. کس میں؟ خلاصہ ملت ابراہیم. آپ فرما دیجئے قولو، کہو تم، ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے، وما انزل الینا، اور ساتھ اس کتاب کے جو اتاری کی طرف ہمارے، اور ساتھ اس وحی کے. وما انزل کے نیچے کا لکھو؟ وحی. وہ اس لیے میں لکھوا رہا ہوں کہ بعض نبیوں پہ کتابیں نازل ہوئیں، بعض پہ کیا صحیفے نازل ہوئے، بعض پہ محض کا نازل ہوئی وہی. اور ساتھ اس وحی کے جو اتاری کی طرف ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد. اسباط. بھئی اسباط کس کو کہتے ہیں؟ یہ عرب والے ہیں نا، عرب والے، سعودی عرب. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں یہ. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو قبائل کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ایسے نہیں کہتے یہ قبائل ہیں. یہ قبیلہ ہے قریش کا، یہ قبیلہ ہے بنو تمیم کا، یہ قبیلہ ہے بنو طے کا، یہ قبیلہ ہے بنو مخزوم کا. یہ پڑھے ہیں یا نہیں؟ تو اہل عرب کے لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ قبائل. اور وہ جو ملک شام کے اندر یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، وہ قبائل کی بجائے ان کو کہتے تھے اسباط. کیا؟ اسباط بمانے کوئی قبائل ہے. یہ میں نے فارسی کے اندر لکھا ہے، تقریباً حضرت شاہ صاحب کا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. اولاد اسماعیل را قبائل و اولاد اسرائیل را اسباط گویند. یہ فارسی میں نے لکھ دیا ہے. چلیے، تو اسباط سے مراد کیا ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے قبیلے. وما اوتی موسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ، عیسیٰ، جو کچھ دیے گئے نبی اپنے رب کی طرف سے. یہ بابا ایسے ہے جیسے ہم کہیں نا جی کہ تم تو تھوڑے پیروں کو مانتے ہو، ہم سب پیروں کو مانتے ہیں. کیا؟ سب پیروں کو مانتے ہیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں، محبوب سبحانی کو. ادھر ہندوستان کے اندر ہیں حضرت علی حجویری، لاہور کے اندر حضرت بیال حق زکریہ، ملتان کے اندر اجمیر شریف ہو گیا، ایسے میں حضرت پیران کلیار ہو گئے، حضرت صابر. ہم سب کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ تو یہی ہے.
यहूदी बाज को मानते थे, बाज को नहीं मानते थे, हम सब को मानते हैं। समझे जी? ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम कैफियत ईमान, हम सब नबियों को मानते हैं, सब किताबों को मानते हैं, नहीं तफरीक करते दरमियान किसी एक के उनमें से। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि इधर है कि हम तफरीक नहीं करते, हालांकि तफरीक तो है या नहीं? तिलकर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़, ये रसूल हैं, बाज़ को बाज़ के ऊपर क्या दी गई? फजीलत दी गई। तफरीक है नहीं? तो इधर जिस तफरीक की नफ़ी की गई है ना, तफरीक ईमानी की नफ़ी की गई है। किसकी? तफरीक फ़ज़ाइल की नफ़ी नहीं की गई। फजीलत तो है, अम्बिया को अम्बिया के ऊपर फजीलत है, बाज़ को बाज़। तफरीक ईमानी का क्या माना? कि बाज़ के साथ ईमान लाएं, बाज़ के साथ ईमान ना लाएं, ये है। तो ला नुफर्रिकु में किस तफरीक की नफ़ी है? तफरीक ईमानी की नफ़ी है, तफरीक फ़ज़ाइल की नफ़ी नहीं है। इधर एक बात मैं कह दूँ, बाद लोग बेवकूफ़ी की वजह से गुलू भी कर जाते हैं। मुझे एक जगह दावत हुई तो मेरा शागिर्द खड़ा हुआ मेरी तारीफ़ करने के लिए, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। आम तौर पे मुझे जिंदाबाद कहें तो मैं गुस्सा आ जाता है। मैं कह दूँ भाई मैं तो जिंदा बैठा हुआ हूँ, जिंदाबाद क्यों कहते हो? जब मैं मर जाऊँ ना तो उस वक्त कहो जिंदाबाद, फिर देखना मैं खड़ा हो जाऊँ। तो वो अल्लाह का बंदा तारीफ़ तो करनी थी मेरी, तो आयत पढ़ रहा है तिलकर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये ठीक है, ये आयत पढ़नी। यानी हमें रसूलों के ज़ुमरे में शामिल कर रहा था। इतना मुझे गुस्सा आया, अस्तग़फिरुल्लाह। तो आदमी को मखबूतुल हवास ना हो, कोई सोच के तो तारीफ करे। भाई आयत ना पढ़ दो, ऐसे तकरीर कर देगा मैं तूने आयत पढ़नी थी। चल, तो यहाँ किस तफरीक की नफ़ी है? तफरीक ईमानी की नफ़ी है कि बाज़ के साथ ईमान लाएं, बाज़ के साथ ईमान ना लाएं, ऐसे नहीं। बाकी रह तफरीक फ़ज़ाइल की तो है, तिलकर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़ व नहनु लहु मुस्लिमून, हम ख़ास अल्लाह के फरमाबरदार हैं। shahideislam.com, इस वेबसाइट पर आप सुन सकते हैं शहीद इस्लाम मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमहुल्लाह की आवाज़ में दर्स कुरान, दर्स हदीस और इस्लाही मवाइज़। खालिक़ु कुल्ली शै, हर चीज़ के पैदा करने वाला, हर चीज़ उसकी मखलूक और वो सबका खालिक। जबकि शहीद इस्लाम की तसानीफ ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट पर आप सुन सकते हैं मुमताज उलमाए कराम के इस्लाही बयानात। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर। www.shahideislam.com